السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ 8609 تھرڈ سمیسٹر بی ایڈ 1.5 ایئرز اور ساتھ میں بی ایڈ 2.5 ایئرز میں بھی یہ کوڈ موجود ہے، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور اس کے سب سے اہم سوال جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے یونٹ آپ تیار کریں اور اسی سے ہی آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید جو ویڈیوز ہیں 8610 8612 اور 8614 کی وہ بھی آپ کو اسی پر ملیں گی، یعنی کہ 8614 کی ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں اس بارے میں۔ تو آپ لوگ جب یہ سبسکرائب کرتے ہیں نا تو جتنی خوشی ہمیں آپ کے سبسکرائب سے ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں جو ہے کام کرنے میں مزید مزہ آتا ہے، یعنی کہ ہم زیادہ لگن سے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا اس سے بھلا ہو جائے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ خود نہیں پڑھے ہوئے، بس یہاں سے عنوان دیکھا اور کوئی سے سلیکٹ کر لی ہے۔ جبکہ میں ابھی جو ہے یعنی کہ لاسٹ سیمسٹر جو ہے آٹم 2021 والا ہے، اس کا ایگزام دیے تھے اور پتہ تھا کہ کون کون سی چیز کس کس طریقے سے تیار کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں میں سے جن کو کوئی اس میں سے فلسفہ یا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ لوگوں پر اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، اس پر رابطہ کر کے آپ لوگ جو ہیں مجھ سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ فلسفہ کا تعارف سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ 5 یونٹ ہیں اور تعلیم کی کلاسیکی اور جدید تصور ہے، فلسفیاں تصور کا پس منظر نمبر 2 ہے، ذرائع علم کون کون سے ہیں اور مغربی مفکرین کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو فلسفہ کیا ہے اور اس کی وسعت بیان کریں، اسکوپ، اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد اس کی یہ نیچے تعریفیں یہ والی چھوڑ دیجئے ساری، کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اسکوپ اکارڈنگ ٹو دا میننگ، یہ اس کو کر لیجئے۔ اور نمبر 2 ہے ڈسکرائب ڈفرینٹ برانچز آف، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بھی کوئی خاص آنے والا نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پر جو ہے آپ نے کرنا ہے ڈسکس دا رول آف فلاسفی ان کریکولم ڈیولپمنٹ، اس کو کر لیجئے۔ اس کا پہلا کویسچن اور تیسرا کویسچن جو ہے انہی کو کر لیجئے، فلاسفی آف آئیڈیالزم کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو اگلا سوال ہے تعلیمی فلسفے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد مزید اس میں کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے، بس وہی 2 سوال اس پہلے یونٹ میں سے کر لیجئے، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو جو ہے کویسچن ایک آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جی نمبر 2 پر۔ یونٹ نمبر 2 جو ہے فلسفہ تصوریت اور حقیقت پسندی کی وضاحت کریں، یہ جو ہے کویسچن بڑا اہم ہے اور لاسٹ بار بھی یہی کویسچن آیا ہوا تھا، ڈیفائن آئیڈیالزم اینڈ ریئلزم۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو ہر حال میں کرنا ہے اور اس کا چاہے موازنہ ہو یا اس کا کریکولم ہو، اس یونٹ کو تو آپ نے ہر اس حوالے سے کرنا ہے، تصور اور اس چیز کے حوالے سے، حقیقت پسندی کے حوالے سے۔ اور اس میں جو آخری جو دیے ہوئے نا ان کو چھوڑ دیجئے، نظریہ تصور کی روشنی میں معلم، متعلم اور تعلم، ان کو چھوڑ دیجئے، اصول بھی چھوڑ دیجئے اس کے، بس اوپر والے جو چیزیں ہیں نا وہی تیار کر لیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں اور کرنے کی۔ اور تعلیم کا کلاسیکی اور جدید پس فلسفیانہ پس منظر کیا ہے، فطرت پسندی، اس کو بھی لازمی کرنا ہے، نیچرلزم۔ اور یہ دونوں جو پچھلا یونٹ اور یہ یونٹ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، اور اس کو بھی لازمی یعنی فطرت پسند، نتائجیت پسند اور وجودیت، یعنی کہ نیچرلزم ہے، پریگمیٹزم ہے اور اسینشلزم ہے، ان تینوں کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ اور یہ بھی کچھ چھوٹا سا یونٹ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ اور مزید اس میں کویسچن نمبر یونٹ نمبر 4 دیکھیں آگے کون سا ہے۔ یونٹ نمبر 4 فطری علم یا قدرتی علم جو ہوتا ہے اس کو بھی لازمی کریں، کیونکہ اس میں سے بھی لاسٹ ٹائم ایک سوال آیا ہوا تھا، الہام والا سوال آیا ہوا تھا۔ قدرتی علم یہ سب کسی کو آتا ہے، فطری علم کون سا ہوتا ہے اور وحی والا علم کون سا ہوتا ہے۔ اور قدرتی علم جو ہوتا ہے جو عقل سے ہم استعمال حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں، اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں وہ قدرتی علم کہلایا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے ریویل نالج ہے، انہی میں سے کوئی ایک آنا ہے، ریویل نالج ہے، قدرتی علم ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہوگا الہامی علم اور فکری علم، جو لاسٹ بار الہامی علم جو تھا یہی والا تھا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اتھارٹیٹیو، یہ نہیں آتا ہوتا، اس کی چھوڑ دیں جی، استدلال کو بھی چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے لاسٹ یونٹ جو ہے مانٹیسوری، اور ان میں سے تو ایک پکا سوال ہے، مانٹیسوری آئے گا یا پھر اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ
کون سا ہے؟ فریڈرک فروبل. ان دونوں میں سے ایک نے لازمی آنا ہے، ان دونوں کو ہی یاد کر لیجیے. تیسرا ہیرن پارکھرسٹ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اور اس کے 3 یہ سسٹم ہوتے ہیں، ہاؤس اور اس کے بعد اسائنمنٹ ہوتا ہے اور اسکول ہوتا ہے. اور یہ لاسٹ میں پاولو فریری، اس کو تو چھوڑ دیجیے، اس کو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ 4 ہیں، 4 میں سے صرف 2 کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کا تیار ہو جائے گا. امید ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.